بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی قوم کا واقعہ سنیں گے جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ قوم لوط کی کہانی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اس دریائے اردن کے قریب ایک سرسبز و شاداب وادی میں ایک بستی آباد تھی جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ بستی بظاہر بہت خوبصورت تھی، زمین زرخیز تھی، پانی وافر تھا، لوگ خوشحال تھے۔ لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک گھناؤنی تاریکی چھپی ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگوں نے ایک ایسا گناہ اپنا لیا تھا جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 80۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ایمان لائے تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے اس بستی کو قریب سے دیکھا تو ان کا دل بھاری ہو گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ روز اٹھتے، بستی کی گلیوں میں نکلتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ ان کی آواز میں درد تھا، آنکھوں میں تڑپ تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 181 تا 163۔ لیکن اس قوم کے کان بند تھے، دل پتھر ہو چکے تھے۔ وہ لوط علیہ السلام کی باتیں سن کر ہنستے، مذاق اڑاتے اور چلے جاتے۔ کچھ دن گزرے تو قوم کا رویہ اور بھی سخت ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے صاف الفاظ میں دھمکی دے دی، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 167۔ ذرا سوچیں، ایک نبی جو صرف بھلائی کا پیغام دے رہا ہے، اسے اس کی اپنی بستی سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ اس قوم کی سرکشی کی انتہا تھی۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں بھی سکون نہ تھا۔ ان کی اپنی بیوی قوم کی ہمدرد تھی، وہ دل سے لوط علیہ السلام کے ساتھ نہ تھی۔ جب بھی کوئی مہمان آتا، وہ چپکے سے قوم کو خبر دے دیتی۔ ایک طرف بستی کی بے شرم قوم، دوسری طرف گھر میں بے وفا بیوی۔ مگر لوط علیہ السلام ڈٹے رہے، کیونکہ اللہ کا نبی کبھی ہار نہیں مانتا۔ آخر ایک دن لوط علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے نجات دے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 169۔ یہ ایک نبی کی فریاد تھی، اور اللہ کے دربار میں نبیوں کی فریاد کبھی رد نہیں ہوتی۔ آسمان پر فیصلہ ہو چکا تھا، عذاب کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ پہلے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا تھا۔ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے مہمانوں کے لیے بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 31۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا۔ فرشتے آگے بڑھے اور سدوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت تھا جب یہ خوبصورت نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو دل بھاری ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کیسی ہے۔ انہوں نے مہمانوں کو گھر کے اندر لیا، لیکن جو ڈر تھا وہی ہوا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے چھپ کر قوم کو خبر کر دی کہ آج ان کے گھر خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر مردوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، اور ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ سورہ ہود 78۔ شور اور غل تھا۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ مہمانوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ لوط علیہ السلام دروازے پر کھڑے تھے، اکیلے۔ سینے میں درد تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے ہجوم کو سمجھایا، اے میری قوم، یہ میرے مہمان ہیں، انہیں شرمندہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن قوم نے جواب دیا، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سورہ ہود 78۔ لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے۔ ان کے منہ سے نکلا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے سے ٹیک لگا سکتا۔ سورہ ہود 80۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں بعد فرمایا، اللہ لوط پر رحم فرمائے، وہ تو ایک مضبوط سہارے کی طرف ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری۔ اب وقت آ گیا تھا،
फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को बताया, ए लूत, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये लोग आप तक नहीं पहुंच सकते। सूरह हूद 81। और फिर फरिश्तों ने उस पूरे हुजूम की आंखें बंद कर दी। वो अंधे हो गए, दरवाज़ा ढूंढते रहे, ठोकरें खाते रहे, लेकिन अंदर ना आ सके। फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के एक हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाएं, कोई पीछे मुड़कर ना देखे सिवाय आपकी बीवी के, उसे भी वही मिलेगा जो उन लोगों को मिलेगा। सूरह हूद 81। रात की तारीकी में लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर चुपके से निकल पड़े। कदम आहिस्ता थे, दिल भारी था, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, आगे बढ़ना था। पीछे वो बस्ती थी जहां उन्होंने सालों तबलीग की, जहां उन्हें ठुकराया गया, जहां उन्हें धमकियां दी गईं। अब इस बस्ती का आखिरी वक्त आ चुका था। जब लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वाले महफूज फासले पर पहुंच गए तो अल्लाह का हुक्म आया। कुरान में है, जब हमारा हुक्म आया तो हमने उस बस्ती को ऊपर तले पलट दिया और उस पर खंगर के पत्थरों की मुसलसल बारिश बरसाई। सूरत हूद 82 से 83। वो खूबसूरत सरसब्ज खुशहाल बस्ती पुल भर में तहस नहस हो गई। ऊपर से पत्थर बरस रहे थे, जमीन ने पलटा खाया, चीखो पुकार थी और फिर खामोशी छा गई, हमेशा के लिए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वो भी उसी अजाब का हिस्सा बन गई। अल्लाह ने फरमाया, हमने उन्हें और उनके घर वालों को बचा लिया सिवाय उनकी बीवी के, वो पीछे रह जाने वालों में से थी। सूरतुल आराफ 43। अल्लाह ने इस वाक़े को आने वालों के लिए इबरत बना दिया। फरमाया, और हमने उसमें उन लोगों के लिए निशानी छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। सूरतुल ज़ारियात 37। आज भी वो जगह मौजूद है, बहरा मुर्दार के करीब, खामोश, वीरान, इबरत का निशान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह के बारे में 3 बार फरमाया, लानत हो इस पर जो कौम लूत वाला काम करे। मुस्नद अहमद, सुनन इब्न माजा। 3 बार दोहराना इस गुनाह की संगीनी को जाहिर करता है। बिरादरान इस्लाम, ये वाक़या सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है हर उस कौम के लिए जो फहाशी को आम कर ले, जो नबियों की बात को ठुकराए, जो अल्लाह की हुदूद को तोड़े। लूत अलैहिस्सलाम अकेले डटे रहे सालों तक, न हार मानी न समझौता किया, और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें बचाया और जालिम कौम को हलाक कर दिया। अल्लाह हमें हर बुराई से महफूज रखे, हमारे मुआशरों को फहाशी के अंधेरों से बचाए और कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर इस वाक़े ने आपके दिल को छुआ और इस कहानी से आपने कुछ सीखा तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मजीद ऐसी वीडियोस बनाने की ताकत देता है। और ये वाकया सिर्फ आप तक महदूद ना रहे, इसे अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को अभी शेयर करें, क्योंकि एक नेकी फैलाना खुद भी नेकी है। और अगर आप चाहते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे मजीद वाकयात सुनते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को हर बुराई से महफूज रखे और हमें सबको सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।